مریم نواز کے حوالے سے قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ زندگی کے پہلے الیکشن کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہی ہیں اور کوئی بعید نہیں کہ آئندہ الیکشن کے بعد وزیر اعظم پاکستان کی امیدوار بھی ہو سکتی ہیں۔ کوئی اب نون لیگ مریم نواز دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی نے نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ابھی سے رپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ خبریں ہیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان مسلسل 3 دن سے روزانہ جاتی امرہ میں مریم نواز سے ملتے ہیں اور مریم نواز سے شاید وہ ڈائریکشنز بھی لے رہے ہیں۔ بہرحال یہ آیا ہے کہ مریم نواز اب سے چند دنوں کے بعد پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ تخت پنجاب ایک اور شریف خاندان کے فرد کے پاس آئے گا اور اس طرح سے تسلسل جاری ہوگا شریف خاندان کی سیاست کا بھی اور نون لیگ کی کم از کم آئندہ 5 سال تک پنجاب میں سیاسی گرفت مضبوط رکھنے کا بھی۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ممتاز بہت ہی مقبول پریزنٹر ہیں، ایئر وائی نیوز سے منسلک ہیں، وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ مسلم لیگ نون اب نواز شریف دور کے بعد سے منتقل ہو کے مریم نواز دور میں اب باقاعدہ داخل ہو رہا ہے جب وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنیں گی، اور یہ بات اب نواز شریف صاحب نے عیاں کر دی ہے کہ ان کی وراثت ہے یا ان کی جانشین مریم نواز ہیں، چاہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ہو، لیکن نون لیگ کی کمان اب ایک طرح سے پریکٹیکلی مریم نواز کے پاس ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اعتبار سے یہ کہنا مناسب ہوگا، اور اس امر کو میاں نواز شریف صاحب نے اتنا اہم جانا کہ ایک رائے ہے جو کہ میری بھی اپنی رائے ہے کہ انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ اس وجہ سے کمپرومائز کر دی کہ اگر میں وزیر اعظم رہتا ہوں تو پھر نیچے بیٹی وزیر اعلیٰ شاید نہ رہ پائیں، تو ٹھیک ہے میں وزیر اعظم نہیں بنتا، لیکن میں اپنی زندگی میں اپنی صحت اپنی حیاتی میں اپنی بیٹی کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی کمان سونپ جاؤں، تاکہ پھر آگے کے لیے ظاہر ہے میاں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب تو ایک ہی ایج گروپ کے ہیں، اللہ لمبی زندگی دے صحت دے، لیکن ظاہر ہے تاکہ یہ طے ہو جائے کہ پھر آگے اس پارٹی کی کمان مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس ہے، تو یہ بالکل کہنا اعتبار سے ٹھیک ہوگا۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بہت بڑا جوا بھی ہے سیاسی اعتبار سے۔ یاد رہے کہ یہ وہی پی ایم ایل این ہے جو عمران خان صاحب کی مخالفت اس بات پہ کرتی رہی کہ ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، ایسے میں آپ کیسے ایک ان ایکسپیرینسڈ آدمی کو ملک کی باغ دوڑ دے سکتے ہیں؟ تو ملک اتنے ہی نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن آپ نے پنجاب کی باغ دوڑ جو کہ آج صدر پاکستان ہے حکومت کے لحاظ سے ان ایکسپیرینسڈ مریم بی بی کے حوالے کی ہے، جن کی بے شک پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں، بہت بریو بہت کریجس، لیکن بہرحال گورننس کے حساب سے تو ایکسپیرینس نہیں ہے۔ لیکن اس میں پھر کتنی اہمیت ہوگی اس بات کی کہ ڈیلیوری ہو، اور اب جس پنجاب میں وہ اقتدار سنبھال رہی ہیں، پاکستان اس زمانے میں بہت ہی معاشی طور پہ کمزور صورتحال سے گزر رہا ہے، اور یہ الیکشن بھی یقیناً اس کے بارے میں بہت ہی متنازع الیکشن رہا ہے۔ پنجاب میں بھی بہت ہی سنگین الزامات لگے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے سامنے پی ٹی آئی کی ایک بہت مقبول صورتحال سامنے کھڑی ہے، تو ان کو نہ صرف یہ کہ سیاست کے میدان میں بھی مسلسل پی ٹی آئی کے چیلنج کا سامنا ہوگا، ڈیلیوری کے میدان میں بھی ان کو سامنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ مریم نواز ہیں، شہباز شریف نہیں ہیں، جو بلا کے تجربہ کار اور بلا کے محنتی اور بلا کی تجربہ رکھنے والی شخصیت تھیں، تو ان کو بہرحال شہباز شریف کو بھی ہرانا ہے۔ بالکل ایسا ہی، اور ان سارے عوامل کی وجہ سے اگر عام حالات بھی ہوتے تو بھی یہ بڑا چیلنج ہوتا، ان مخصوص حالات میں یہ چیلنج کئی گنا بڑھ جاتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا۔ ہمیں یاد ہے کہ کس طریقے سے وہ شہباز شریف کہ جو کہ پاکستان میں ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کی شناخت رکھتے تھے، وہ بھی جب نازک حالات میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر آئے تو 16 مہینوں میں ان کا وہ سارے کا سارا تاثر کس طرح ہوا ہو گیا، اور لوگ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ اچھے سی ایم مٹیریل ہی ہیں، یہ پی ایم مٹیریل نہیں ہے۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم مٹیریل ہیں یا نہیں، ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے بہت سارے دریاؤں کو عبور کرنا پڑے گا۔ ایک بات ان کے حق میں جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب ناٹ بینگ دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری ان کو ٹائم دے سکیں گے، ان کی سرپرستی کر سکیں گے، ہاویور یہ چیلنج بہت بڑا ہوگا۔ آپ کتنے زیادہ بہادر ہیں، جری ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، جیل میں ٹائم گزار سکتے ہیں، یہ الگ صفت ہے، اور آپ کتنے قابل ہیں یہ بالکل الگ صفت ہے، جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو آپ میں دونوں صفات ہو بھی سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ بہت بہادر ہوتے ہوئے بھی آپ بہت کمپیٹنٹ نہ ہو۔ سو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا جو کہ مریم بی بی کے کریئر کو یا بنا سکتا ہے یا بالکل اپنے کریئر کے ابتدا میں بہت شدید داغدار بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ کیا اس کا ان پہ بوجھ ہوگا، کیا ان کو یہ ایک چیلنج ہوگا کہ ان کا پورا خاندان پورے اقتدار پر جو ہے اس کی چھاپ ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کی اپنی ایک پوزیشن ہے، چچا جو ہیں پرائم منسٹر ہوں گے، دوسرے جو اسحاق ڈار صاحب ظاہر ہے کہ بڑا قریبی رشتہ ہے، وہ یا چیئرمین سینٹ ہوں گے یا پھر کابینہ کے اندر کوئی ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ہوں گے،
اور پورا خاندان، پھر حمزہ شہباز صاحب کو شاید قربان کرنا پڑا ہے، شہباز شریف صاحب کو، ان کی سیاست کو، لیکن یہ جو پوری موروثی سیاست اور پورے خاندان کی سیاست جو ہے، کیا اس سے ان کو فائدہ ہوگا یا یہ کہ اس کا دباؤ رہے گا ان پہ؟ دباؤ تو رہے گا، اور بائی دا وے میں سمجھتا ہوں کہ مریم بی بی جس طریقے سے اٹھ کر سامنے آئی اور جس تیزی سے انہوں نے گرو کیا، اس کی سب سے پہلی جو کیجویلٹی ہوئی ہے وہ حمزہ شہباز شریف صاحب ہوئے ہیں. حالانکہ انہوں نے زیادہ جیل کاٹی، لیکن لوگوں کو یاد تک نہیں ہے کہ حمزہ شہباز صاحب نے کتنا جیل کاٹی، چونکہ وہ یہ مریم بی بی کی اپنی شخصیت کا جو کرزما اور ایک خاتون ہونے کے ناطے وہ بہادری اور وہ سارا. اب یہ پریشر تو نواز شریف صاحب پہ بہت ہوگا، اور ان حالات میں تو بہت ہی زیادہ ہوگا کہ جہاں پر میں معلومات کی بنیاد پر عرض کر سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے آس پاس بیٹھے لوگوں کی رائے ہے کہ ان حالات میں نہ لیجیے، حکومت کیسے ڈیلیور کریں گے، اتنا ہمالیہ کھڑا ہے مسائل کا، ہاتھ پیر بندھے ہوئے، اور ساتھ زرداری صاحب بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں مجھے یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، اور پھر ذرا سا کوئی مسئلہ ہوگا تو کہیں گے چلے سلام پھر آپ خود چلا لیجیے حکومت. تو یہ بہت بڑا چیلنج تو ہوگا. ہاؤ ایور اس کو بدقسمتی کہیے یا جو بھی، کہ بر صغیر میں اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں تو اگر مطلب ہم ایکیڈمک ڈیبیٹ کی وجہ سے کہتے ضرور ہے، میری اپنی بھی رائے ہے کہ ذرا موروثیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی انہی رہنماؤں سے زیادہ ہوتی ہے. اگر وہی انہی کا بیٹا، انہی کا پھر بیٹا اور انہی کی بیٹی آگے ہیں تو لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا تھا. بادامی صاحب یہ ہوتا تھا، لیکن بھارت نے ثابت اس فلسفے کو زندہ درگور کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. یہ تو بالکل اب کہانی پلٹ گئی. ہم چاہے اس پہ اصرار کرتے رہے اور اس سے لٹکے رہے، لیکن یہ فلسفہ جو ہے یہ آؤٹ ہو رہا ہے، یہ نہیں چل سکتا تھا، اور بھارت میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. وسیم آدابی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ لگ گئی تھی اور پی ٹی آئی کے سابقہ اتحادی ایم کیو میں باپ پارٹی کا چالک ضمیر جاگ گئے تھے، جبکہ مولانا فضل الرحمان اس نظام کے شعلہ بشعلہ تھے. مولانا 16 ماہ کی شہباز حکومت میں وفاقی وزارتوں سمیت تمام سرکاری فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے تھے، مگر الیکشن نتائج کے بعد وہ اپنے پرانے اتحادیوں پر الزامات کی بہت سخت بوچھاڑ کر رہے ہیں. اس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے. جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے یہ ساری بات کیوں کی، اس پر ہم بات کریں گے. جناب حافظ حمداللہ ہمارے ساتھ ہیں، ترجمان ہیں جمعیت علماء اسلام کے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنے عرصے بعد مولانا نے یہ بات کیوں کی، اور پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، اس کی اہم بات یہ ہے کہ جو اصل ملاقات کا جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے کہا بھی ہے کہ ان کے منہ سے نکل گیا تھا کہ اس جل باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ان کی میٹنگ جو تمام جماعتوں کے ساتھ ہوئی، اس میں بھی مولانا فضل الرحمان نے کھل کے مخالفت کی تھی کہ الیکشن نہ ہو اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو نکالا جائے. اور پھر اس کے بعد جو حکومت بنی اس میں جمعیت علماء اسلام نے بھرپور طریقے سے اس میں شریک ہوئی اور جو امپورٹنٹ پوزیشنز تھی وہ بھی لیں، اور پھر اس دوران کوئی بات نہیں کی. مگر اب جب الیکشن ہار چکی ہے جمعیت علماء اسلام، یا اس کو جو بھی اس کے نتائج سامنے آئے ہیں، اس کے بعد مولانا ایسا لگتا ہے کہ غصے میں یہ بات کر رہے ہیں. اس وقت وہ اس کے بالکل ساتھ ساتھ تھے. نہیں، تحریک عدم اعتماد کے حق میں مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں تھے. میں خود پی ڈی ایم کی اجلاسوں میں بیٹھا رہا بحیثیت ترجمان پی ڈی ایم کے. مولانا صاحب کی روز اول سے موقف یہی رہا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم تحریک کے ذریعے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کریں گے، ہم اب پارلیمنٹ سے مستعفی ہوں گے. لیکن روز اول سے اصرار پیپلز پارٹی کی تھی کہ نہیں تحریک عدم اعتماد. پی ایم ایل این اور جمعیت علماء اسلام کا ترجیحی آپشن یہ تھا کہ نہیں ہم اس سے مستعفی ہوں گے. پیپلز پارٹی مستعفی ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس سندھ کی حکومت تھی اور یہاں ان کے پاس کافی اکثریت تھی. تو اس لیے یہ تحریک عدم اعتماد پر بضد تھی پیپلز پارٹی. جب لاسٹ میں تحریک عدم اعتماد کی نوبت آئی، اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام اور مولانا صاحب کا موقف یہی رہا کہ تحریک عدم اعتماد نہیں. پی ایم ایل این اس وقت تھوڑا مائل ہو گئی تحریک عدم اعتماد کی طرف سے. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب اور پی ایم ایل این تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے ابتدا سے. وہ اس لیے کہ تحریک عدم اعتماد اس وقت کامیاب ہو جائے گی جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں مجبور ہو جائیں گے، تو مجبوری کی بنیاد پر. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب یہ سارے ایک پیج پر ہو گئے، خاص کر بڑی پارٹیاں، کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا ہے. اب جمعیت علماء اسلام کے لیے مولانا صاحب کے لیے دو آپشن تھے، یا تو عدم اعتماد میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. اگر نہیں جانا ہے تو بات یہی ہوتی ہے ایک آپشن یہ بھی تھا کہ تحریک عدم اعتماد آگے بچانا چاہتے ہیں، تو اس لیے مولانا صاحب نے عدم اعتماد کے حق میں گئے. آپ اقتدار میں شریک نہ ہوتے، پی ڈی ایم میں شریک نہیں ہوتے،
اور مولانا صاحب کے قریب ترین خاندان کے لوگ باقاعدہ اس اقتدار میں شریک ہوئے. پھر آپ دیکھیں نا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی جناب غلام علی گورنر ہوئے ہیں. تو جمعیت علماء اسلام اس اقتدار کے پورے معاملے میں دامے ور میں سخن شریک رہی ہے نا. ٹھیک ہے آپ نے بات صحیح کی. تحریک عدم اعتماد میں نے آپ کو کہا کہ موقف یہی تھا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر بنیں گے تو پھر ان پارٹیوں کی ترجیح کو دیکھ کر ہم نے اپنی رائے کو قربان کی مولانا صاحب نے. پھر جب ہم اقتدار میں گئے تو پی ڈی ایم کا فیصلہ یہ تھا ہمارے فورم پر کہ ہم 3 مہینے کے لیے جائیں گے, فوراً ہم الیکشن میں جائیں گے. اور 3 مہینے اس مقصد کے لیے کہ کچھ قانون سازی انتخابات کے حوالے سے, کچھ نیب کے حوالے سے یہ قانون سازی کرنی ہے اصلاحات کے نام سے. لیکن پھر بعد میں کیوں 16 مہینے تک حکومت جاری رہی؟ یہ سوال پی ایم ایل این سے ہونی چاہیے کیونکہ بڑی پارٹی وہ تھی. کیا پی ایم ایل این پر اس کے بعد مولانا صاحب کی مشاورت کو, رائے کو زیادہ ترجیح دیتی تھی یا اشرف علی زرداری صاحب کی رائے کو زیادہ ترجیح دیتی تھی؟ تو اس لیے پی ایم ایل این سے بھی پوچھنا چاہیے کہ میرا اور آپ کا موقف تو ایک تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف نہیں جا رہے تھے, تو پھر کیسے آمادہ ہو گئے آپ؟ پیپلز پارٹی کا تو اول سے تحریک اعتماد کا موقف تھا جو مولانا صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھا, پی ایم ایل این بھی تیار نہیں تھی. تو اس لیے حکومت میں ہم گئے 3 مہینے کے لیے. بعد میں جب یہ ہوا کہ نہیں یہ تو ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, معاشی تباہی ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, ہم کوشش کریں گے کہ معیشت کو مستحکم کرے, اس مجبوری کی بنیاد پر پھر جمعیت علماء اسلام حکومت میں رہی. لیکن اس کا انجام تو آپ دیکھیں, مجھے تحریک عدم اعتماد تھی, اس کے نتیجے میں جو کچھ اور ہوئی تھی اس وقت جب عمران خان انتہائی غیر مقبول تھے, ضمنی انتخابات ہار رہے تھے, اور اس کے بعد جو پاکستان کا حشر ہوا اس کے نتیجے میں عمران خان زیرو سے ہیرو ہو گئے. اور پھر یہ جو اقتدار کی جماعتیں تھیں آپ دیکھیں سب الیکشن ہار گئی سوائے پیپلز پارٹی کے. دیکھیں یہ بات آپ کی صحیح ہے. اس وقت بھی ہم نے محسوس کیا کہ ہم نے ایک بات کی کہ پاکستان کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. یہ آج اس وقت بھی ہم اسی موقع پر قائم تھے اور آج بھی موقع پر قائم ہے. لیکن قیمت کیا تھی؟ ہم نے کہا کہ اس مہنگائی کے نتیجے میں, معاشی تباہی کے نتیجے میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے سیاسی طور پر. لیکن ہم یہی بات کرتے تھے کہ سیاسی طور پر بے شک ہمیں نقصان ہو لیکن ریاست کو نقصان نہ ہو, اس کی معیشت کو بچانا ہے. اس سلسلے میں ان 2 نقطوں پر ہم آگے بڑھے, ورنہ اقتدار کی شوق ہمیں نہیں تھی.